الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، دوستو، محترم سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کے ذیل میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پل صراط کے 7 مراحل کا ذکر کیا. ذہن میں آیا کہ وہی 7 مراحل آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں. انسان جب اللہ رب العزت کی عدالت میں جائے گا، بارگاہ عدالت میں کھڑا ہو کر اس نے اللہ رب العزت کو حساب و کتاب دینا ہے. پھر اس انسان کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے ہر انسان نے، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، چھوٹا ہے یا بڑا، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. پل صراط کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوں گے، دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کو پورا کیا، شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزاری، کسی کے حق کو نہ دبایا، ایسا انسان اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. لیکن جو انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی خواہشات پہ چلتا رہا، دین پر بھی عمل کر لیا، اپنے مزاج کو بھی چلاتا رہا، بالآخر اس کو پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے، اور وہ جو صفائی
وہ جو گناہوں سے پاکی ہے وہ جہنم میں جا کر ہوگی۔ اب جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط پر جانے سے پہلے 7 اسٹاپ آئیں گے۔ ان 7 اسٹاپ پر کھڑے ہو کر ہر اسٹاپ پہ اس کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ 7 سوال کون سے ہیں؟ جو انسان ان پل صراط سے گزرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب دے گا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7 سوال ایسے، اگر انسان ان 7 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اور صحیح دے دیتا ہے تو اس کے لیے ہر اسٹاپ کے بعد اگلا اسٹاپ کھلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ پل صراط سے گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر وہ کسی اسٹاپ پہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکا تو وہیں پر اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے لیے پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہیں سے اس کے لیے جہنم کا راستہ کھول کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ 7 سوال کون سے؟ پل صراط سے گزرتے ہوئے پہلے اسٹاپ پر رک کر جو پہلا سوال ہوگا وہ انسان سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا تو خالصتاً اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا یا دنیاوی اغراض کی خاطر اس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے کہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جہاد میں شریک بھی ہوتے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کلمہ نہیں تھا، ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ آج کے دور میں آپ سمجھے قادیانی ہے، کلمہ بھی ہمارا پڑھتا ہے، مسجدیں بھی ہماری طرح بناتا ہے، نمازیں بھی ہماری طرح ادا کرتا ہے، لیکن دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہ تو مرزا غلام قادیانی پر ایمان لے کر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس شخص کا جو ایمان ہے وہ ایمان کس درجے کا ہے، اس کا ایمان خالصتاً اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا یا دنیاوی اغراض کی خاطر یہ ایمان قبول کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس کا یہ ایمان خالصتاً اللہ رب العزت کی خاطر ہے، اس کا راستہ کھول دیا جائے گا، اگلے اسٹاپ کی طرف اس کو روانہ کیا جائے گا۔ اس اسٹاپ سے گزر کر دوسرے اسٹاپ پہ پہنچے گا، یہاں پر دوسرا سوال تیار ہوگا۔ وہ دوسرا سوال انسان سے جو کیا جائے گا وہ اس کی نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں ادا کی۔ بات ذرا توجہ طلب ہے، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں ادا کی، نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرتا تھا، جمعے کی نماز ادا کیا کرتا تھا، عیدین کی نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ اگر نمازیں ادا کر رہا ہے تو اگلی چیز یہ پھر دیکھی جائے گی، آیا اس کی وہ نمازیں سنت رسول اللہ کے طریقے پر تھی یا اپنی مرضی کی نمازیں پڑھا کرتا تھا؟ اس کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر تھی یا جس طرح اس کے جی میں آیا اس نے نماز کو ادا کیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، وضو کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے چلنے لگے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی تھے، رسول اللہ کا حکم تھا، بات تو ٹال نہیں سکتے تھے، دوبارہ گئے، وضو کیا، نماز ادا کی، پھر جانے لگے، آپ کا آرڈر آیا ادھر آؤ، فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر چلے گئے، 3 بار اس طرح کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ حکم دے رہے ہیں۔ آخر صحابی رسول تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مجلس میں جاتے ہیں
اور سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تو نماز اسی طرح ہی پڑھنا آتی ہے، جو کمی ہے مجھے بتا دیں میں کمی دور کر لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر نماز پڑھ کر دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ کمی کیا تھی؟ غلطی کیا کر رہے تھے؟ غلطی یہ کر رہے تھے نماز کے ارکان جلدی ادا کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تکبیر تحریمہ کی تھی، تلاوت کی ہے، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، نماز جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کمی کیا ہو رہی ہے؟ کمی یہ ہو رہی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ نماز اور چوری یہ جوڑ نہیں رکھتی، چوری تو کہتے ہیں کسی آدمی کا محفوظ مال چرا لینا، نماز میں کون سا مال ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں بدترین چوری کوئی جوڑ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا ہاں بدترین چوری نماز کی چوری ہے کہ انسان نماز کرے رکوع ادا کرے، رکوع پورا نہ کرے، سجدہ کرے سجدہ پورا نہ کرے، یہ بدترین چوری ہے، یہ بدترین چوری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب دوسرے اسٹاپ پر سوال ہو رہا ہے نماز کے بارے میں، ہاں بھی نماز پڑھی ہے، دنیا میں نماز کی پابندی کرتے تھے، اگر کرتے تھے بہت اچھی بات ہے، نہیں کی وہیں پر راستہ بند ہو جائے گا، اگلے اسٹاپ کا راستہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، وہیں سے ہی کیا ہے ریورس گیئر لگ جائے گا۔ اور اگر نماز پڑھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا سنت رسول اللہ کے مطابق پڑھی ہے یا اپنی مرضی کی ہے۔ اب نماز کی 4 کوتاہیاں مختصراً بیان کروں گا، یہ پہلے بھی بیان کی تھی لیکن موضوع کے مطابق ہے۔ 4 کوتاہیاں نماز کی۔ پہلی کوتاہی رکوع کی ہوتی ہے کہ رکوع ہم جلدی ادا کرتے ہیں۔ رکوع کے 3 درجے، پہلا درجہ فرض، دوسرا درجہ واجب، تیسرا درجہ مستحب۔ فرض یہ ہے آپ اتنی دیر رکوع میں جا کر رک جائیں جتنی دیر آپ کا جسم اور رکوع سر سارا کچھ برابر ہو جائے، یہ فرض درجہ ہے۔ آپ گئے رکوع میں، آپ کا کمر سر برابر نہیں ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرض ہی نہیں ادا کیا، رکوع کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، یہ فرض درجہ ہے۔ اس کے بعد ہے واجب درجہ کہ اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ مستحب درجہ ہے۔ اگر فرض ہی ادا نہیں کیا میرا رکوع نہیں ہو، میری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں نے واجب ادا نہیں کیا میرا فرض تو ادا ہو گیا ہے، واجب چھوٹنے پر پھر حکم یہ ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑا تھا، اتنی دیر آپ رکوع میں جان بوجھ کر نہیں رکے تھے تو پھر نماز ہی ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ جان بوجھ کر واجب چھوڑنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر بھول کر رہ گیا ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھولے سے واجب چھوٹ گیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کریں، اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھیں۔ یہ رکوع کے 3 درجے۔ دوسری غلطی رکوع سے کھڑے ہو کر قومے کی ہے۔ رکوع سے کھڑا ہونا اور سیدھا کھڑا ہو جانا اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ واجب ہے، ایک درجہ مستحب ہے۔ اتنی دیر کھڑا ہونا جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے کہ آپ کا جسم بالکل سیدھا ہو جائے، بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں آپ، اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اب اگر میں اتنی دیر بھی کھڑا نہیں ہو رہا جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، میرا واجب ادا نہیں ہوا، میں نے قومہ ہی نہیں کیا، اب میرے پاس سجدہ صاحب آ گیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا نماز ہی نہیں ہوئی، بھولے سے کیا ہے سجدہ صاحب کرو، نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، یہ کوتاہی۔ تیسری کوتاہی سجدے کی ہے۔ جس طرح رکوع کے 3 درجے، سجدے کے بھی 3 درجے ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ فرض درجہ یہ ہے کہ آپ پیشانی ناک زمین پر ٹیک دیں، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اور واجب درجہ یہ ہے کہ اتنی دیر سجدے میں رکیں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا۔ اب اگر سجدہ اتنی دیر بھی نہیں رکے آپ کہ آپ کی پیشانی اور ناک جو ہے وہ زمین پر صحیح طرح ٹک جائے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہو رہا۔
یا اتنی دیر تو رک جائے، لیکن اتنی دیر نہیں رکے جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، واجب نہیں ادا ہو رہا۔ اگر واجب بھی چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب آتا ہے، سجدہ صاحب نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ چوتھی غلطی، سجدے سے بیٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسے کی بھی دو حیثیت ہیں، جس طرح رکوع سے کھڑے ہو کر قومے کی دو حیثیت ہیں، ایک واجب ایک مستحب۔ اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے۔ میں اگر واجب نہیں ادا کر رہا تو میرا نماز نہیں ہو رہی ہے، سجدہ صاحب کرنے کی وجہ سے نماز پوری ہو جائے گی، سجدہ صاحب نہیں کرتا نماز ادا نہیں ہوئی۔ اب یہ غلطی ختم کس طرح ہوں گی؟ یہ ہے سنت رسول اللہ کے مطابق نماز۔ صحابی جو غلطی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تجھ سے نماز ادا نہیں ہوئی ہے، وہ یہی غلطیاں ہو رہی تھی۔ آپ نے سکھایا۔ اب اس غلطی کا ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے، رکوع سے کھڑے ہوں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں۔ آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، فرض بھی ادا، واجب بھی ادا ہو جائے گا، مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ سجدے سے بیٹھنے کے بعد جلسے میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھیں، آپ کا واجب بھی ادا، مستحب بھی ادا۔ رکوع میں جائیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا اللہ تعالیٰ کہے توفیق دے، تسبیحات پڑھیں۔ سجدے میں جائیں، تسبیحات کا اہتمام کریں، ہمارا رکوع بھی صحیح ہو جائے گا، قومہ بھی صحیح ہو جائے گا، سجدہ بھی صحیح ہو جائے گا، جلسے بھی، نماز کی غلطی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوسرے اسٹاپ پر جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ سنت کے مطابق پڑھی تھی؟ جی سنت کے مطابق پڑھی تھی۔ چلو بھی راستہ کھول دو، آؤ تیسرے اسٹاپ پہ چلتے ہیں۔ تیسرے اسٹاپ پر تیسرا سوال تیار کھڑا ہوا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے؟ جی رکھے تھے۔ کس طرح رکھے تھے؟ آیا روزہ صرف یہی تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا رکھنا؟ میں ہاتھ سے گناہ کر رہا ہوں، میں آنکھ سے گناہ کر رہا ہوں، میں زبان سے گناہ کر رہا ہوں، میں پاؤں سے گناہ کر رہا ہوں، میں کان سے گناہ کر رہا ہوں، یہ روزہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت کو اس طرح کے بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ یہ کہ جس طرح انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح آنکھ سے گناہ بھی نہیں کرنا، ہاتھ سے گناہ بھی نہیں کرنا، کان سے گناہ بھی نہیں کرنا، پاؤں سے گناہ بھی نہیں کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ روزہ ہے۔ اگر اس طرح روزہ ادا کیا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، چلو جی چوتھے اسٹاپ پہ چلتے ہیں۔ چوتھے اسٹاپ پر چوتھا سوال تیار ہے، ہاں جی حج بیت اللہ اللہ نے آپ پر فرض کیا تھا، حج ادا کیا؟ اگر حج ادا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ حج کس طرح ادا کیا تھا؟ جس طرح طریقے سے سکھایا تھا اس کے مطابق ادا کیا، یا اپنی مرضی سے ادا کر کے آ گئے؟ اپنی مرضی سے ادا کر کے آ گئے، فائدہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے حج کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے، میں حج کرنے جاؤں، میرا حج اللہ کے ہاں قبول ہوا، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان حج بیت اللہ ادا کر کے آتا ہے، انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی، اس کی زندگی کایا پلٹ گئی۔ پتہ چلتا ہے کہ پہلے نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا، اب نماز میں کوتاہیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ بیچارہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے داڑھی کاٹا کرتا تھا، حج بیت اللہ ادا کر کے آیا ہے، سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ پہلے یہ آدمی لوگوں کے حقوق دبایا کرتا تھا، اب حج بیت اللہ ادا کر کے آیا ہے، لوگوں کے حق دبانا چھوڑ دیے، کایا پلٹ جاتی ہے زندگی کی۔ یہ ہے چوتھا اسٹاپ۔ چوتھے اسٹاپ پر حج بیت اللہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پر پورا اترا، چلو بھی اگلے 5ویں اسٹاپ پر چلتے ہیں۔ 5ویں اسٹاپ پہ 5واں سوال تیار ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے اوپر مال کے نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ فرض کی تھی، زکوٰۃ ادا کی تھی؟ زکوٰۃ ادا کی تھی؟ زکوٰۃ تو ادا کی ہے، آیا زکوٰۃ مصرف پر پہنچائی ہے؟ زکوٰۃ تو میں نے دی ہے، لیکن زکوٰۃ اس کے مستحق تک پہنچی ہے؟ یہ بھی ضروری۔ زکوٰۃ تو میں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، ایک غریب آدمی مجھے نظر آیا، مجھے پسند آیا، مجھے لگتا ہے یہ غریب ہے، لیکن وہ خود صاحب نصاب بن کر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ موجود ہے، میں نے زکوٰۃ دے دی اس کو، میری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی۔ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری، زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا بھی ضروری۔ زکوٰۃ دے دی ہے،
5 اسٹاپ کلیئر ہو گئے آپ کے، مستحق تک پہنچا دیے۔ چلو جی اگلے چھٹے اسٹاپ پہ چلتے ہیں۔ چھٹے اسٹاپ پہ چھٹا سوال تیار ہے۔ ہاں جی، وضو اور غسل سنت کے مطابق کرتے تھے؟ یہ اسٹاپ ہے، پل صراط پر گزرنے سے پہلے ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، معذرت کے ساتھ آج مجھے نہیں پتا کہ میرے پر غسل فرض کب ہو رہا ہے۔ فرائض سے دور کی بات ہے نا، یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پر غسل فرض کب ہوا ہے۔ ایک ساتھی کا بھی فون آیا، اس پر غسل فرض تھا، سارا دن گزار دیا دکان پر کھڑا ہوا ہے، ڈیلنگ بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، لوگوں کو سامان بھی دے رہا ہے، دوپہر کا بھی کھانا کھایا، شام کا بھی کھانا کھایا، بات چیت چلتے کرتے کیا ہے درمیان میں بات نکل آئی، پتہ چلا کہ یہ تو کیا ہے بیچارہ سارا دن کیا ہے ناپک کھڑا ہوا ہے یہاں۔ بتائیں، اللہ کی زمین پر اور انسان وہ مسلمان ہے، دن پہ 5 نمازیں فرض ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ چھٹے اسٹاپ پہ سوال ہوگا، ہاں بھئی وضو اور غسل سنت کے مطابق کرتے تھے؟ میں آیا، میں نے وضو کیا، میں نے وضو کے فرائض ادا ہی نہیں کیے۔ خصوصاً سردی میں یہ اعضاء خشک رہتے ہیں، جلد بازی میں انسان ادا کرتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن وہ صحیح طرح گیلے ہی نہیں ہوتے، پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں سردی میں، نہیں کیا ہے پانی سیدھی طرح پہنچتا، مسلتے نہیں ہیں۔ وضو اور غسل سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کو میں اپنی امت کو ان کے سجدوں کے نشانیوں سے میں کیا ہے پہچانوں گا، سجدوں کے نشانوں سے میں پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ لیکن اعضائے وضو کس کے چمکیں گے؟ یہ پل صراط پر گزرنے سے پہلے سوال ہو رہا ہے۔ ان 6 سوالوں کے جواب دینے کے بعد 7واں سوال ہے اور آخری سوال ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات ذکر کرتے ہوئے یہاں لکھا، 6 سوالات ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ جو 7واں سوال ہے، یہ 7واں سوال اتنا مشکل ہے کہ 6 سوال دینے والے عموماً پاس ہو جاتے ہیں، لیکن چھٹے سوال پر آ کر 7ویں سوال پر آ کر کیا ہے اکثر عموماً بریک لگ جاتی ہے۔ اس میں نمازی بھی کھڑے ہوئے ہیں، حاجی بھی کھڑے ہوئے ہیں، روزہ دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کیا نام ہے آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کرنے والے وہاں پر کیا ہے اڑیکے لگے نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ کون سا سوال ہے کہ وہاں پر ہر آدمی پھنسا ہوا ہے؟ وہ سوال ہوگا حقوق العباد میں کسی کا حق تو نہیں مارا تھا؟ بڑا نازک سوال ہے۔ کسی کی بے عزتی تو نہیں کی تھی، کسی کا مال تو نہیں دبایا، ناحق کسی کے ساتھ ناجائز کام تو نہیں کیا۔ پھر یہاں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب چیز لکھی، فرمایا علامہ تفسیر قرطبی، بہت بڑی تفسیر ہے عربی میں، امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دانک اگر کسی آدمی نے کسی کا حق دبا دیا، دانک کسے کہتے ہیں؟ درہم چاندی کے ہوا کرتے تھے، اس درہم کے آپ 6 حصے کریں، 1 روپیہ ہے اس روپے کے آپ 6 حصے کریں، چھٹے حصے کو عربی میں دانک کہتے ہیں، چھٹے حصے کو، جس کی آج کل کے حساب سے قیمت بنتی ہے 3.5 ماشا۔ 3.5 ماشا حساب لگائیں آپ، ذرا بازار میں جائیں چاندی کے تولے کے حساب لگائیں، 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا ہے، 3.5 ماشا کتنی قیمت بنتی ہے؟ 40 سے 45 ہزار کے درمیان میں تولے کی قیمت بن رہی ہے، 3.5 ماشے کی کتنی قیمت بنے گی آپ حساب لگا لیں۔ جس نے ایک دانک کسی آدمی کا حق دبایا، بڑی عجیب بات لکھی علامہ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے ایک دانک کسی کا حق دبایا، کل قیامت کو بارگاہ عدالت میں اس کے ذمے لازم ہوگا کہ یہ اپنی 700 سال کی مقبول نمازیں دے دے۔ میری تو عمر ہی 700 سال نہیں ہے، مقبول نمازیں پھر 50 سال عمر، 60 سال عمر، 40 سال عمر، اور پھر نمازیں وہ بھی جو مقبول ہے ہی نہیں، اب کیا بنے گا؟ اب فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، گناہ اس نے کیا، وبال اس کو مل رہا ہے، بھئی حق جو نہیں پورا کیا کیا کرے؟ بڑے نازک مرحلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر انسان کے 3 رجسٹر ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے جس میں اللہ رب العزت انسان
کی مرضی ہے کہ اس رجسٹر کو کھول کر انسان کو معاف کر دیں، یا اللہ کی مرضی ہے کہ کیا اس انسان سے حساب لیں۔ اس رجسٹر میں حقوق اللہ لکھے ہوئے ہیں، نماز کی کمی کوتاہی ہو گئی، روزے کی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، حج بیت اللہ ادا کرنے کی کمی کوتاہی ہو گئی، یہ حقوق اللہ ہیں۔ دوسرا رجسٹر وہ ہے جس میں کفر و شرک لکھا ہوا ہے، جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ کافر کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کلمہ جس نے نہیں پڑھا، اعمال کی بنیاد تو ایمان پر ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے جتنے مرضی اچھے اخلاقات ہوں، جتنے مرضی فلاحی کہنے میں ادارے بناتا پھروں، جتنے مرضی میں فلاحی کام کروں، میری بنیاد تو ایمان پر تھی۔ جب اعمال میں 10 منزلہ عمارت کھڑی کرتا ہوں، نیچے میں 50 فٹ کی دیوار کھڑی کر دوں، لیکن ہو وہ گارے کی دیوار تو کسی کام کی نہیں ہے، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کفر و شرک والا رجسٹر اللہ کبھی بھی اس کو، جس میں کفر و شرک جس آدمی کے لیے گیا، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تیسرا رجسٹر وہ ہے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک اگلا آدمی معاف نہ کر دے، اس میں حقوق العباد لکھے ہوئے ہوں گے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ بندے کا حق ہے، وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر علماء نے لکھا، علماء نے کہا آج دنیا میں کسی کا حق ادا کرنا یہ بھی آسان، کسی سے معافی مانگنا یہ بھی آسان ہے، بارگاہ عدالت میں جب اللہ کے سامنے رجسٹر کھل گیا وہاں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 7 سوال ہوں گے پل صراط پر گزرنے سے پہلے، جس کے یہ 7 سوال کلیئر، پل صراط کا راستہ آسان ہے، گزر جائے جنت میں چلا جائے، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے اس کو۔ اور جس کے یہ 7 سوال میں کسی ایک جگہ پھنس گیا، اس کے لیے راستہ بند ہو گیا، وہ بیچارہ نہیں گزر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ساری چیز کو سنانے کا مقصد کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ آج آپ کے سامنے کئی سارے حادثات ہو رہے ہیں، کئی سارے، یہ ہمارے سامنے حادثات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا تو رسول اللہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں آئی اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد۔ یہ کائنات، میرا آپ کا وجود تو تھا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ رہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کی خاطر یہ کائنات سجی، جس کی خاطر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، جس کی خاطر اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جس کی خاطر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین بنایا، جس کی خاطر اللہ نے سمندر ہر چیز بنائی ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکالیف سہنے کے بعد بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر میرا آپ کے اس دنیا میں رہنا بھیجا؟ پھر میں نے نہیں رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، صحابہ خوش کہ اس آیت میں اللہ نے اس امت کی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر کیا پریشانی ہے، کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آیت کسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ کیا اشارہ ہے؟ کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین شروع کیا تھا، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ جب جس چیز کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا وہ چیز ہی پوری ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں رہنا بھی پھر آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ یہ آخری پیغام اللہ کا آ گیا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب آپ کے جانے کے دن آ گئے ہیں، یہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے نہیں رہنا اس دنیا میں، میرا اس دنیا میں رہنا یہ ناممکن ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ جب جانا ہے تو قبر میں بھی سوال و جواب ہوگا، قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ کی عدالت میں بھی سوال و جواب ہوگا، اور اللہ کی عدالت ایسی کہ جس میں نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ وہاں پر رشوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی بات سنی جائے گی۔ وہاں پر تو انصاف کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی عدالت کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت جہنم کی کیا ہے پروانے ملیں گے۔ تو میں ابھی سے تیاری کروں کہ میں جنت کا پروانہ کیا ہے لینا ہے، میں نے جنت کا پروانہ لینا ہے۔ میں نماز، روزہ، حج چیزیں سب کچھ کیا ہے ادا کرتا ہوں، ایک چیز میں میری بہت زیادہ کمی ہے، میں لوگوں کے حقوق کو دباتا ہوں، میں لوگوں کے حقوق دباتا ہوں۔ پڑوسی ہونے ہی خیال کرتا، بھائی ہونے ہی خیال کرتا، دکانداروں نے خیال کرتا، تاجروں نے خیال کرتا، بھائی والے نے خیال کرتا، ہر چیز میں نے، اور عموماً یہ بات کہنے کو ملتی ہے بھائی وہ نماز روزہ ہے، یہ ہمارے معاملات ہے، یہ ہماری دنیا ہے، وہ ہماری دین ہے۔ بھائی دین، دنیا تو ہمیں کیا ہے دیا ہی دین نے، دنیا تو ہمیں سکھائی دین نے ہے، دنیا دین سے ہٹ کر ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری مقدم رکھیں،
کون کب کس ٹائم چلا جائے کوئی کسی کے بلاوے کا وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر شمس الحق صاحب آپ کے سامنے اچانک فوت ہو گئے، مریضوں کو علاج کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، وہیں اٹیک ہوا گر گئے۔